نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أو كما قال عليه السلام. انتہائی قابل قدر معزز علماء اکرام، حفاظ اعظام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین کے حلقے میں جڑنے کی توفیق عطا فرما دی اور قرآن اور سنت پڑھنے کی اور سننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی. یہ میرے مولا کا کرم ہے. خطبہ مسنونہ میں ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ اور ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کو سنایا گیا. اس سے پہلے حضرت مولانا مفتی فہیم صاحب دامہ اقبالہم، اللہ مولانا کی عمر میں، عمل میں اور صحت میں، عافیت میں خیر و برکت نصیب فرمائے. مولانا محترم نے مکاتب کے سلسلے میں جو فکر مندی کا اظہار فرمایا وہ یقیناً قابل قدر ہے، قابل تحسین ہے، قابل عمل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنے علاقے میں آباد کریں اور مولانا محترم کی باتوں پر غور فرمائیں. کمیٹی والوں سے یہ عاجز فقیر گزارش کرتا ہے کہ آپ حضرات ضرور اس معاملے میں توجہ فرمائیے. اس کے بعد حضرت مولانا عدنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ گزارشات آپ حضرات کے کانوں پر ڈالی ہیں. قرآن سے متعلقہ مفہوم اور باتیں انہوں نے بتائیں جو کہ اس وقت کی اہم ترین ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا اس وقت کی اہم ترین ضروریات میں سے. پھر اس کے بعد حضرت مولانا نور الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ حضرات سے کچھ دیر گفتگو کی. اس کے اندر انہوں نے اس عاجز فقیر کے لیے اچھا لب و لہجہ استعمال فرمایا، اچھے کلمات ارشاد فرمائے. میں مولانا کے ان الفاظ کو اللہ کے دربار میں دعا کے حق میں رکھ کر اللہ سے عاجزین کے ساری کے ساتھ اس کو قبول کرنے کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کے ان جملوں کو میرے حق میں دعا بنا کر قبول فرما لے. یہ بڑے علماء کرام ہیں، ان کا بڑکپن ہے کہ مجھ جیسے طالب علم کو یہ حضرات موقع دیتے ہیں کہ بھئی آپ کچھ دیر بات کر لیجئے. یہ لوگوں کے بڑکپن کی دلیل ہے. اللہ ان کی عمروں میں اور بڑھائی نصیب فرمائے، ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے اور ان لوگوں کے جو ہے پیار ہے، محبت ہے، خلوص ہے اس عاجز فقیر سے، اللہ اس کو قبول کرے. ویسے آپ حضرات تو جانتے ہیں کہ مجھے کوئی بیان وغیرہ کرنا آتا نہیں ہے، تو آپ حضرات جو ہے تھوڑا میرے ساتھ اگر چلتے رہیں گے تو شاید امید ہے کچھ بات بن پڑے یا ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر کر کے اپنا وقت گزار سکیں تاکہ اتنا دیر ہمارا گناہوں سے محفوظ ہو جائے. تو آپ حضرات انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے، بات کریں گے میرے ساتھ آپ لوگوں. ایسا نہ ہو کہ پھر میں ہی بولتا رہوں، پھر آپ کی طرف سے خاموشی رہے، تو پھر جو ہے میں مولانا مفتی فہیم صاحب کی طرح تو ہو نہیں کہ بھائی آپ خاموش بھی رہیں تو میں جو ہے آدھا پون گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ سے خطاب کرتا رہوں. اتنی ہمت طاقت میرے اندر نہیں ہے صاحب.
اس لیے ذرا آپ لوگ بولتے رہیں، ذرا میں بولتا رہوں، دو ٹہیے چلتے رہیں گے تو گاڑی گھر تک کہاں تک کی ایک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، پہنچیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ آپ لوگوں کو میرا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزوں، آج جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے اس کا تعلق جو ہے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موضوع، یہ مضمون بہت مرتبہ اللہ نے عرض کیا ہے، بہت مرتبہ، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طرف پلٹ آئیں، کیونکہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طرف لوٹیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور میں سچی پکی توبہ کرو، اللہ کے حضور میں سچی پکی توبہ کرو۔ ماضی کی زندگی کیا تھی کیا نہیں تھی اس سے اپنے کو کوئی بحث نہیں، اس سے اپنے کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس یہ ذہن میں رکھو کہ اب آئندہ جو زندگی ہوگی وہ انشاءاللہ توبہ والی زندگی ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ہم کو توفیق توبہ بھی ملے اور اللہ کے حضور میں ہمیں مقبولیت بھی ملے۔ عزیزو، یہ بہت سارے ساتھیوں کا ایک سوال ہوتا ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ صاحب جو ہے ہمارے کو کہاں موقع ہے، صاحب ہماری اللہ تعالیٰ دعا کہاں سنتے، کیا ہوتا، کیسا ہوتا۔ اس قسم کے بہت سارے لوگوں کو رجحانات ہوتے ہیں، اس قسم کے خیالات آتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ شیطان وسوسے کے درجے میں یہ چیزیں ڈالتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہ ہوگی، ورنہ جو ہے ہماری کتابیں، ممبروں پر رکھی ہوئی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ 20 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ماضی کی زندگی پوری تہس نہس تھی، گناہوں میں آلودہ تھی اور تعیش پسندیوں میں لوگوں نے وقت گزارے تھے، لیکن جب توفیق توبہ ملی، اللہ کے حضور میں روئے گڑ گڑائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ماضی کو بھلا کر ان کی پریزنٹ کی اور فیوچر کی زندگی میں ان کے ناموں کے ساتھ اللہ نے رحمت اللہ علیہ کا لقب لگوایا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہوگی، کتاب دوباشاں، یہ کتاب آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، اس میں 20 واقعات ایسے لکھے ہوئے ہوں گے جس کے اندر یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، پڑھتے ہیں نا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ لوگوں کو عجیب حیرت ہوگی، بلکہ ہم لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ توبہ سے پہلے کی ان کی جو زندگی تھی اس پر ذرا سا آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگوں کی زندگی میں بھی گناہ تھے، شراب نوشی تھی، غلط کاریاں تھیں، زنا کاریاں تھیں، عائش پسندی تھی، تعیش پسندی تھی، کھانا پینا، بس روڈوں پہ زندگی گزارنا، اس قسم کا ماحول تھا۔ لیکن وقت آیا، بات سمجھ آ گئی، توفیق توبہ مل گئی، اللہ کے حضور گڑ گڑائے، روئے، اللہ کو منایا، توبہ کر لی، ماضی کی زندگی چھوڑ دی، مستقبل میں، فیوچر میں، پریزنٹ میں اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو اچھے کاموں پر، اعمال صالحہ پر ڈال دیا۔ نتیجے میں جو فضیل بن ایاز ڈاکو تھے، ڈاکو بولے تو چھوٹا گناہ ہے کیا؟ ارے بولو نا بھائی، بڑا گناہ ہے۔ ارے لوگوں کو جو ہے نا چاقو چورا بتا کے پیسے نکال لینا کتنا بڑا گناہ ہے بھائی، ہاں کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن جب توبہ کی تو سب کا سب کچھ لوٹا دیا، جس کا اس کو دے دیا، ایک ایک کا حق جہاں جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا، جن جن گاڑیوں سے انہوں نے لوٹا تھا، قافلوں کو انہوں نے لوٹا تھا، ممکنہ حد تک اس کو لوٹایا، اور جو نہیں لوٹا سکا کسی وجہ سے اس کو صدقات کیے، مرتے دم تک صدقات کیے کہ اللہ اس کو ٹال دے۔ تو الحمدللہ سچی پکی توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ صلہ عطا فرمایا کہ ماضی کی زندگی میں ڈاکو کا لقب ان کی زندگی سے نکال کر حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ان کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے ہاں عز و انکساری اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے سلنڈر ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں وہ پاکیزگی، وہ نور، وہ کیفیت عطا فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی حد و امتحان ہے۔ اللہ بڑے پیار کرنے والے، بڑی محبت کرنے والے، بندوں کی توبہ کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ، کہ کون توبہ کرے کون آئے، کون توبہ کرے کون آئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ پلٹ کر جائیں، اللہ کے حضور میں گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وہ حضرت مولانا نور الدین صاحب دامت برکاتہم سے پرسوں میں جملہ سنا، پرسوں سے لے کر اب تک میرے دل میں وہ جملہ بار بار پھر رہا ہے، مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، وہ مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ انہوں کرم لٹانے کے واسطے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی منگنے والا تو ہے نا بھائی۔ مثال کے طور پر میں زکوٰۃ لے کے بیٹھا، صدقات لے کے بیٹھا، فطرہ لے کے بیٹھا، عطایہ لے کے بیٹھا، بلکہ کسی کو معلوم ہو گیا محلے میں ٹھہرنے کی جگہ ملتی، ارے بولو نا پیارو، اللہ تعالیٰ بھی مغفرتیں لے کے بیٹھے، رحمتیں لے کے بیٹھے، سعادتیں لے کے بیٹھے، بولے آؤ میں دینے بیٹھا ہوں۔ کوئی سائل نہیں ہے، کیونکہ کسی کو مغفرت میں روچی نہیں ہے، کسی کو ہدایت میں روچی نہیں ہے، کسی کو ہدایت میں توجہ نہیں ہے، کسی کو اللہ کے حضور سے توبہ اور مغفرت اور اللہ کے ہاں سے مغفرت کا پروانہ نہیں چاہیے۔ وہی اگر میں پیسے لے کر کے بیٹھا ہوتا، میں مال لے کر کے بیٹھا ہوتا، میں سونا چاندی ہیرے جواہرات لے کے بیٹھا ہوتا، قسم بخدا کھڑنے کے لیے محلے میں جگہ نہ ہوتی، چاہے رات کا وقت ہوتا چاہے دن کا وقت ہوتا۔
قربان جائیں کہ میں نے رحمتیں لے کر، سعادتیں لے کر، برکتیں لے کر، مغفرتیں لے کر بیٹھا ہوں، بس کوئی سائل نہیں مل رہا ہے، کوئی مانگنے والا نہیں مل رہا ہے. میں مائل بکرم ہوں، کوئی سائل ہی نہیں. مائل بکرم ہوں، کوئی سائل ہی نہیں. سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو. کوئی آ جائے، کوئی تو آ جائے. یہ فیلڈ پوری کی پوری خالی ہے، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے اس کے اندر. جو آئے گا وہ پائے گا، جو آئے گا وہ پائے گا. ٹینشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ سابقہ زندگی ان کی کیسی گزری؟ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جن نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا ایسا گزار دی، اب کیا اللہ توبہ قبول کریں گے، ایسے کانڈا کر دیے کہ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے. یہ سوال ہوتا ہے، دل میں خیالات آتے ہیں. تو ان کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی ماضی کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیرت میں پڑیں گے. شراب نوشی، زنا، جوا، تعیش پسندی کے اونچے معیار تک پہنچے تھے، کیونکہ شاہی خاندان کے تھے. میرے صحیح ہے کہ غلط ہے؟ شاہی خاندان کے تھے اور خوب پیسہ تھا، خوب دولت تھی ان کے پاس. لیکن عجیب و غریب معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق توبہ دی. ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو ہے کوئی اونٹ ڈھونڈ رہا ہے حضرت کے چھت پر. پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کون ہو وہاں؟ کہا کہ چھت پر اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں. کہا کہ اونٹ بھی کہیں چھت پر ملتا ہے؟ تو ہاتف غیبی سی آواز آئی، کہیں اللہ بھی نرم بستروں پر ملتا ہے؟ کیا ابھی مومنوں کو وقت نہیں آیا کہ وہ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں، تبدیلی لائیں؟ تو وہ ایک لخت انہوں نے بستر چھوڑا اور دوڑ کے چلے آئے اور جنگل کی طرف بھاگے اور سب کچھ صدقہ خیرات کر دیا. صبح تک کبھی انتظار نہ کیا. وزیروں کو، مشیروں کو وہیں بلایا اور سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. بس جا کر کے کہیں کونے میں جنگل میں پڑے رہے، مولا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافی طلب کرتے رہے. سبحان اللہ. اللہ نے ان کو پھر وہ مقام عطا فرمایا. وہ ابراہیم بن ادہم جو ہے روزانہ رات کو اپنی زندگی عیاشی میں گزارتے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا لقب لگایا. سبحان اللہ. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے واقعات بیسیوں پڑے ہوئے ہیں، بیسیوں پڑے ہوئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ ماضی کے واقعات ہیں. نہیں، آپ موجودہ دور کے واقعات میں بھی اس قسم کی ہزاروں مثالیں دے سکتے ہیں. حضرت جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. طارق جمیل صاحب کے ہاتھ پر ایسے بہت سارے رہتے، لیکن چونکہ ان کا میڈیا پہ آیا تھا اس لیے بتا رہا ہوں. خالی انوچ نہیں ہے، ایسے بیسیوں لوگ ہیں، ہزاروں علماء کرام کے ہاتھ پر روزانہ تک کی بنیاد پر توبہ کر رہے ہیں. اللہ کے حضور ان کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہو رہا ہے. حضرت جنید جمشید کون ہے رحمۃ اللہ علیہ؟ پہلے کیا تھے؟ انہوں سنگر تھے، گانا گانے والے تھے، لیکن توفیق توبہ ملی، پلٹ آئے اللہ کی طرف. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ الحمدللہ آج کوئی جو ہے لکھتا ہے تو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے. ارے بولو لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا ہے بھائی؟ تو ماضی کا واقعہ بول رہے ہیں بول کے ٹینشن بھی نہیں آنا. ارے بھائی کون سے کہ پرانے واقعہ سنا رہے ہیں. تو میں اس لیے اپڈیٹڈ ورژن رہتے نا، آپ لوگ نوجوان ہیں بول کے میں آپ لوگوں کو نئے زمانے کے واقعہ سنا رہا ہوں. ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے. اللہ بس چاہتے ہیں کہ تم آ جاؤ، اللہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی طرف پلٹو. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم کہتے ہیں، سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نام سنا کہ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ ارے بولو نا بھائی، سنا ہے نا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اتنا سنا کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ جنید بغدادی ماضی میں کیا تھے. معلوم ہے کیا؟ بولو. نہیں معلوم ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ باڈی گارڈ تھے بادشاہ کے، پہلوان تھے. جیسے سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے نا آج کل، ویسے بادشاہوں کے زمانے میں کیا ہوتے تھے؟ باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے، ان کے آگے پیچھے چلتے تھے. اور زبردست قسم کے باڈی گارڈ، ایسے ویسے نہیں تھے کہ زمانے کا رستم بھی ان سے لڑنے سے ڈرتا تھا. مجال نہیں تھی کہ جنید کے مقابلے میں کوئی آ جائے. جب انہوں توبہ کرنے سے پہلے بادشاہ کے باڈی گارڈ تھے. بادشاہ کو ان کے اوپر اتنا فخر تھا کہ بادشاہ ہر سال اعلان کرواتا تھا. کیا اعلان کرواتا تھا؟ کہتا تھا کہ جنید کو جو ہرا دے گا مقابلے میں ہرا دے گا تھا کہ اگر کوئی ہرا دے گا تو میں جو ہے اس کو اس کی جتنی جو ہے جسامت ہے اس کے مطابق ہیرے چاندی میں تول دوں گا. ہر سال اعلان ہوتا. کوئی ماں کا لال حضرت جنید سے مقابلے کے لیے نہیں آتا تھا، کوئی نہیں. رستم زمانہ بھی ڈرتے تھے، بڑے بڑے پہلوان کانپتے تھے. جنید بغدادی جاتے تو آزو بازو سے ایسی کپکپاہٹ کی آواز دوڑتی تھی، ایسا دبدبا، ایسا روب. پھر اوپر سے بادشاہ کی طرف سے نوازشات، خلاتیں، وہ انعامات، میڈلز اور فلانا اور سونے اور چاندی اور ہیرے. آج کل تو میڈلز خالی پانی مار کے دے دے رہے ہے نہیں؟ غلط بات بولوں گا. پہلے ریئل گولڈ دے دیتے تھے، ہیرے جواہرات سے بھر دیتے تھے آدمی کو. تو عزیزوں بات عجیب و غریب ہے کہ جنید بغدادی کو خلتیں مل رہی ہیں، شاہی نظام میں رہ رہے ہیں، شاہی گھر میں رہ رہے ہیں، دنیا جہاں کی نعمتوں میں، آسائشوں میں، اتنا مزے کی زندگی چل رہی تھی، تعیش کی زندگی چل رہی تھی، عیش پسندی کی زندگی چل رہی تھی. کیسا جنید بغدادی کا سفر، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیسا ہوئے، وہ سفر آپ کو سنا رہا ہوں میں. ایک مرتبہ گزشتہ سالوں کی طرح ایک سال میں اعلان ہوا. اعلان کیا ہوا؟ جو جنید کو ہرائے گا اس کی جسامت کے بقدر اس کو ہیرے، سونے اور چاندی میں تولا جائے گا.
ایک نحیف سا کمزور سا ہڈیوں کا ڈھانچہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. ایک کمزور سا آدمی نحیف سا آدمی جس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں, کمزور سا ہے, دبلا پتلا ہے, ہاں, اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں جنید سے لڑنے کو تیار ہوں. کیا کرنے کو تیار ہوں؟ میں جنید سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. اب سارے لوگ جو ہے ہنسنا شروع کر دیا, ہاں 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 ہاں, یہ اور جنید سے لڑے گا, یہ کہاں جنید کہاں, اس کو تو ہم جھاپڑ ماری ہے, اس وجہ سے رابطہ کھا کر کے سو جائے انسان پھر اٹھے نہ ہی. اس کی حالت اور اس کی کنڈیشن بتا رہی ہے کہ ایک بھیری میں جو ہے یہ حالت ہاتھ جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو بادشاہ نے بھی سمجھایا, وزیروں نے بھی سمجھایا, جا بادشاہ کئی کو ہمارے کو ستا رکھا مکھا کے خالی انعام دیکھ کے آ گیا. وہ تو انہوں نے کہا نہیں, یا تو ہار مانو یا تو مجھے لڑاؤ اس سے, یا تو مجھے لڑاؤ یا پھر ہار مان لو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب رحمۃ اللہ علیہ بننے سے پہلے جب جنید پہلوان تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو لڑ لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن ہاں ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ خالی انعام دیکھ کے تم آ گئے, لیکن اب ہوگا یہ کہ اگر تم جیت گئے تو تم جتنے قد و کاٹ کے ہے اتنا سونا اور چاندی تم کو دیا جائے گا اتنے وزن کا, لیکن ہار گئے تو تمہاری منڈی کاٹ کے منڈیر پہ لٹکا دیتے. بولے خالی انعام دیکھ کے جوش میں آ گئے شاید بول کے اس کی سزا بھی سنا دی ہے. کیا بول کے سنائے؟ خالی سزا دیتے, 2 کوڑے مارتے, 4 کوڑے مارتے بول کے نہیں. اگر جیتے تو جتنا تم وزن کے ہے اتنا سونا چاندی, اگر ہار گئے تو تمہاری منڈی کاٹ کے منڈیر پہ لٹکا ڈالتے. بولے آپ پریشان, سوچ سمجھے کہ اب تو چلے جاتا ہوں گا. وہ آدمی بولا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, جنید سے میرا مقابلہ کروا دو. بہرحال مقابلے کے لیے تیار ہوئے, اکھاڑا لگا. جنید سے سالوں کے بعد کوئی لڑنے والا آیا, ایسی بھیڑ جمع ہو گئی, پورا شہر امڑ آیا کہ جنید سے کون لڑ سکتا ہے بھائی, وہ 100 پہلوانوں کو ایک ساتھ ہرا دے, ایسا زبردست قسم کا پہلوان, ایسا زبردست قسم کا آدمی, اس سے لڑنے والا کون آ گیا؟ دیکھا تو یہ کہ نہیں, اس کا کمزور سا آدمی جو ہے نا اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوا ہے. کون؟ جنید پہلوان سے لڑنے کے لیے. عجیب و غریب منظر چل رہا ہے, ساری بھیڑ جمع ہو گئی, کراؤڈ جمع ہو گیا, پیپلز آ گئے, لوگ آ گئے, جم غفیر وہاں بڑھ گیا اور خوب کراؤڈ ہے. اور جب وہاں پر بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو بڑا عجیب تماشا ہو گیا, بادشاہ نے کہا جنید کیا ہے قصہ بھائی, ذرا دیکھ لینا, ہماری بھی عزت تمہارے ہاتھ میں, تمہاری بھی عزت تمہارے ہاتھ میں, خدا نہ خواستہ کوئی داؤ مار کے تمہارے کو دبا دیں گا انہیں بھائی, ذرا دیکھ لو کیا ہے کہ پورا شہر ہے سامنے, بے عزتی ہو جاتی. کیا ہی کوئی اتنا کانفیڈنس ہے اس کو, وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بعض وقت کانفیڈنس سے بھی سامنے والے ہل جاتے. ارے بولو نا بھائی, کانفیڈنس لیول جب زیادہ رہتا نا تو سامنے والا کیا ہوتا, اگر طاقت زیادہ رہی تو بھی ہل جاتا. بعض لوگوں کو دیکھا میں اچھے ہٹے کٹے تگڑے رہتے ماشاء اللہ, دبلا آدمی ہوتا ہے کاٹ دیتا ہوں رے, بولے تو انہیں بولتا نہیں صاحب میں کچھ بھی نہیں کرا, بولتا صحیح ہے غلط ہے. تو عزیزو یہ معاملہ ہو گیا. اب وہاں اس کا کانفیڈنس لیول دیکھ کر کے بادشاہ بولا جنید ذرا دیکھو کیا ہے قصہ. جنید بولے ہے اس کے سر کے 10 دیکھا جی, جاؤ تم ٹینشن نہ لو, میں ہوں یہاں. بولے آدمی آیا, پھر گشتی شروع ہوئی اور جو ہے نا گتم گتا ہوئے, ان کے جنید بغدادی کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ, ان کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ, ان کے ہاتھوں میں ہاں 2 ہاتھ ایسا ڈال کے ایسا پنجے ملا دیے. پنجے ملاتے وقت میں وہ شخص جو ہے جو دبلا پتلا نحیف سا آدمی تھا, یہ کان کے پاس آ گیا, انہیں آ کے کچھ بول دیا. بولتے دھن بول کے جنید بغدادی نیچے گر گئے. اب وہ منتر کیا تھا بول کے سوچ رہے ہوں گے تم لگا, وہ منتر بعد میں بولتا ہوں. اب وہ جو ہے کان میں بولتے دھن بول کے جنید بغدادی نیچے گر گئے. ارے پوری پبلک پریشان, بادشاہ کی ہوا ٹیٹ ہو گئی. یہ کیا رہے, انہیں تو میرے کو ذلیل کر دیا پامی چارہ, میں اپنا پہلوان, اپنا خاص باڈی گارڈ, پرسنل باڈی گارڈ بول کے متعارف کرایا لوگوں کے بیچ میں, ایک دبلا پتلا آدمی ہرا دیا. ارے دبلا پتلا آدمی ہرا ڈالا صاحب, کیسا قصہ, کیا ہونا. اب پھر دوسرے کان میں جو ہے نا دوبارہ اٹھے, دوبارہ کشتی کرے, ہاتھوں میں ہاتھ, پنجوں میں پنجے ملائے, دوبارہ کان میں اس نے پھس 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 کر دیا, دھن بول کے جنید بغدادی پھر گر گئے. اب جو ہے ایسا ہو گیا 3 مرتبہ, سارے لوگ پریشان. وہ جو ہے نا مٹھو خان جیت گئے, سبحان اللہ ماشاء اللہ, نعرے تکبیر بول کے سب اس کو جو ہے نا کندھوں پہ اٹھا لیا وہ دبلے پتلے آدمی کو. اور جو ہے ادھر خلاتیں اتار دی گئیں, ان کے مڈل سین لے گئے, سونا لے لیا گیا, جواہرات لے لیے گئے, ہیرے لے لیے گئے, سب انکن سے لے کر کے اس جو ہے آدمی کو دے دیا گیا. اس کو تول کر کے سونے کے بقدر اس کو انعام دے کر کے بھیج دیا گیا. اور جو ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ذلیل اور رسوا کر دیا گیا, سب کے سامنے رسوا کر دیا کہ یہ بادشاہ کا باڈی گارڈ بننے کے لائق نہیں ہے, انہیں خلتوں کے لائق نہیں ہے, انہیں عزتوں کے لائق نہیں ہے. سارے لوگوں کے سامنے ان کے مڈل چھین لیے گئے, ان کو جو ہے نا بے آبرو کر کے جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا. یہ روتے پلاتے جو ہے جنگل کی طرف چلے گئے, روتے پلاتے جنگل کی طرف چلے گئے. 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, تیسرے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنید تم نے ہمارے خاندان کی, ہمارے خون کی لاج رکھی, ہم تمہاری لاج رکھیں گے. تم نے ہماری عزت کی, ہم تمہاری قیامت تک عزت کروائیں گے. اصل میں وہ منتر جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی نسلاً سید تھے. ان کے گھر میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے نا سیدوں کو,
ہدیہ دے سکتے, گفٹ دے سکتے, لیکن اپنے لوگوں کو اتنی فرصت کہاں ہے؟ زکوٰۃ دے دی تو جو ہوتے اپنے لوگ. زکوٰۃ بھی جو ہے مر جاتے زکوٰۃ دینے کے واسطے. کیا ہوتا کہ وہ 100 روپے میں 2.5 روپے دے. بولے اللہ میاں سبحان اللہ, بولو کتنی بڑی بات. 100 روپے میں 2.5 روپے دینے اپنی جان نکل جا رہی. اللہ کو 100 روپے میں سے کتنے دینا ہے؟ 2.5 روپے. عجیب و غریب معاملہ ہے دوستو. 100 روپے میں سے 2.5 روپے اللہ کی خاطر ہم خرچہ نہیں کر سکتے. وہ تو اس سے بڑی بےغیرتی مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہے. تو عزیزو جو ہے سننا میری بات غور سے, بڑی بات بتانے لگا ہوں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جنید تم نے ہمارے خاندان کی لاج رکھی, تم نے ہمارے خون کو بے حرمت ہونے سے بچایا, تم نے اس کی عزت رکھی, ہم تمہاری قیامت تک عزت رکھیں گے. بات کیا ہوئی, واقعہ کیا ہوا معلوم ہے؟ انہوں نے کان میں کہا تھا کہ میں سید زادہ ہوں, میرے گھر میں کئی دن سے فاقہ چل رہا ہے, اگر آج میں مال لے کر نہیں گیا تو حضور کے خاندان کے لوگ آج جو ہے مٹ جائیں گے. کئی لوگوں کی جو ہے خودکشی کی جیسی حالت ہو گئی ہے, جان کنی کا عالم ہے. اگر آج میں گھر مال لے کے نہیں گیا تو انہوں جو ہے اپنی عزت داؤ پہ لگا کے ہار گئے, حضور کی محبت میں ہار گئے. حضور نے فرمایا تم نے ہماری محبت میں ہار قبول کی, ہم تمہیں زندگی کی خوشیاں دیں گے اور عزتوں سے مالا مال کیا جائے گا. اور الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وعدہ فرمایا, عزتوں کی ایسی اوج ثریا پر اللہ اور اس کے رسول نے ان کو پہنچایا ہے کہ لوگ آج جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو تو جانتے ہیں, جنید پہلوان کو کوئی نہیں جانتا. جانتے تھے کیا؟ بولو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. پھر لاکھوں کروڑوں لوگ, سووں لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے, توبہ کرے, سووں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرے, اپنی زندگیاں بدلے. سبحان اللہ. کس کے ہاتھ پر؟ بادشاہ کا پہلوان ہے. بھائی کدھر رخ مارا, کدھر یوٹن مارا, کیسے اللہ کی طرف پلٹ گیا. اب آپ دیکھو کہ وہ پہلوان سے اللہ کے ولی بن گئے. بنے کہ نہیں بنے بھائیوں؟ عزیزو اللہ کے پاس جو ہے جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور پلٹ آنے والے چاہیے. کیا چاہیے بولو؟ پلٹ آنے والے. ان کے پاس مقبول ہے, پسندیدہ ہے. آپ کو میں بتانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن چونکہ سوشل میڈیا سے آپ لوگوں کا تعلق رہتا ہے اس وجہ سے بتا رہا ہوں. مفتی انس کی گھر والی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں, میں مسجد میں خواتین کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, بہرحال سمجھ گئے نا آپ لوگ. مفتی انس کی گھر والی, اللہ نے توفیق توبہ دی کہ نہیں دی؟ آج الحمدللہ وہ خاتون بیٹھ کر مجالس میں لوگوں کو توبہ کی طرف بلا رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت لگایا جا رہا ہوں اس کے آگے, صاحبہ لگایا جا رہا, محترمہ ثنا خان صاحبہ لگایا جا رہا, دامہ اقبالہ لگایا جا رہا. ارے میری بات سمجھ رہے ہیں؟ زوجہ محترمہ لگایا جا رہا. کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آنے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں. اللہ ذلیل کرنے والے نہیں ہیں. دنیا والے رسوائی کا ہاتھ پکڑیں گے, لیکن اللہ رسول ہمیشہ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے, ہمیشہ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے. بس ان کی طرف پلٹ جاؤ. میں نے ایک واقعہ بتایا, شاید سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے نہیں, مجھے یاد نہیں معلوم ہے صحیح ڈھنگ سے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگرچہ کہ اس واقعے میں میری بے عزتی ہے, لیکن میں پھر بھی آپ کی محبت میں سنا رہا ہوں کہ کم از کم آپ کو بھی توفیق توبہ مل جائے. میں انجینئر صاحب کو دوپہر صبح آج ہی فجر میں بتا رہا تھا وہ فوٹو جس کے اندر میں جو ہے وہ صاحب کے گھر میں سے شیولنگ نکالا. ایک صاحب مسلمان تھے, لیکن پتہ نہیں کس کی باتوں کے چکروں میں آ کے گھر میں اندر چھپ کر کے شیولنگ کی پوجا کرتے تھے. 40 سال سے انہوں شیولنگ کی پوجا کر رہے تھے. کتنے سال سے؟ نام مستان ولی فلانا فلانا, مسلمانوں کا نام. میں ان کی جو ہے بے حرمتی نہیں ہونا بلکہ کامن نام بول رہا ہوں خالی. میری بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ ایک مسلمان شخص, لیکن جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق توبہ دیے ان کو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سے ملنے کا موقع دیے, پھر بہرحال بات چیت ہوئی, سمجھایا گیا, منایا گیا, جیسے ان کے سامنے جنت اور جہنم کے تذکرے فلاں فلاں بہت ساری چیزیں ہوئی. ایک لمبا وقت گزرا, اس کے بعد ان کے دل میں آیا کہ نہیں صاحب میں غلط رستے پر ہوں, مجھے توبہ کرنا چاہیے. کتنے سال بغاوت کی اللہ کی بولو؟ 40 سال اللہ کی بغاوت کی. آپ کو میں بتاتے ہوئے, اگرچہ کہ اس واقعے میں میری بے عزتی ہے, میری بے حرمتی ہے, لیکن میں اللہ کے سامنے آپ کو مقبول اور پسندیدہ بنتے ہوئے دیکھنا چاہ رہا ہوں, اس لیے میں اپنی بے عزتی بھی برداشت کرنے کو تیار ہوں. میری عزت کرو نہ کرو سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم اللہ کے ولی بن جاؤ, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ, اس کے پسندیدہ بن جاؤ, یہ میری چاہت ہے عزیزو. اللہ کی قسم کوئی بڑائی کا ایک لفظ اس کے اندر نہیں. میں آپ کو یہ جملہ سنانا چاہتا ہوں, اللہ کی نظر میں پگڑی, عصا, تسبیح, یہ سب چیزوں کا اعتبار نہیں. دل پہلے, یہ صاف رہنا. وہ سنانا چاہ رہا ہوں, واقعی میں وہی موجود ہے, وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو میں. 40 سال اس نے اللہ سے بغاوت کی, سچے دل سے پلٹ آیا, توبہ کر لی. آپ یقین نہیں مانیں گے, 40 دن کے بعد وہ میرے پاس آیا تو اس نے میری آنکھوں کو چومنا شروع کر دیا. میں نے پوچھا کیا ہوا, کہے کچھ عمرہ بھائی بادشاہ کیا قصہ ہے؟ میں ذرا مذاق بھی کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں اپنے جو ہے متعلقین سے, چاہنے والوں سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بیہیو کرتا ہوں. تو میں نے بولا کیا ہوا بادشاہ, کہیں کچھ عمرہ, کیا قصہ تیرا؟ تو بولا نہیں مول صاحب, میں بس ان آنکھوں کو چومنا چاہ رہا ہوں جو حضور کی زیارت کرتے ہیں. وہ میری آنکھوں کو چومنے لگا, لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے مجھے کبھی زیارت نہیں ہوئی تھی, کبھی نہیں ہوئی تھی. واللہ العظیم بتا رہا ہوں میں, کبھی مجھے اس سے پہلے زیارت نہیں ہوئی. لیکن اس نے کہا مولانا
میری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ میں 40 دن ہوا توبہ کر کے 40 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی ہے. سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آیا. یقین مانو میرے ہاتھ پہ توبہ کیا, میں نے اسے کلمہ پڑھوایا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تحدیث بن نعمت کے طور پہ بڑھاؤں, میں نے کلمہ پڑھایا, لیکن مجھے جو ہے زیارت ہی نصیب نہیں ہوئی اتنے سالوں میں. اس نے توبہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا زیارت سے مشرف ہو گیا. 40 دن میں 40 بار حضور فرما رہے میرے پاس لوٹ کے آ گئے, تم میرے پاس لوٹ کے آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سینے سے لگا. تو وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں اتنے بار زیارت کر لیا تو مولانا کو کتنے بار ہوئی ہوں گی بول کے. لیکن آپ یقین مانیے, جب ہی میں نے اس کا دامن پکڑ لیا, میں نے کہا اللہ یہ تیرا سچا بندہ ہے, اس نے تیرے دربار میں توبہ کی ہے, اس کی توبہ کی برکت سے آپ مجھے توبہ کی توفیق دے دیجئے, مجھے بھی قبول کر لیجئے. اس کے بعد زیارت نصیب ہوئی ہے. میں اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ گاؤں دیہات کا ایک آدمی بھی کوئی ٹوپی پگڑی کرتا پیجامہ یہ اللہ مغلم چیزوں سے پرے ہو کر اللہ کے حضور میں سچے دل سے جھک سکتا ہے, جھک جائے گا تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اسے کسی خاندانی خون کی ضرورت نہیں, بس وہ پلٹ آئے. اللہ رسول اس کو اپنے سینے سے لگانے کو تیار. میں کون شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوترا, میں کون حضرت شاہ کمال الرحمان صاحب نور اللہ عمر قدہ کا بیٹا, میں کون حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ امیر شریعت آندھرا تلنگانہ کا بھتیجا, میں کون مفتی نوال الرحمان صاحب جو مفتی شریعت ہیں امیر شریعت ہیں جو ہے امریکہ کے شکاگو کے, حضرت کے فتوے کے بغیر امریکہ میں کوئی گوشت نہیں کھاتا. حضرت کا سائن رہا تو اس کے اوپر گوشت کھاتے لوگ وہاں پر پورے امریکہ میں شکاگو میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سے خدمات لے رہے ہیں. میں کہوں شاہ جلال الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا بھتیجا فلانا فلانا فلانا. اللہ کے پاس کچھ نہیں چلتا صاحب. گاؤں کا آدمی بول رہا ہوں میں آپ کو, دیہات کا آدمی, قریے کا آدمی, واللہ العظیم اس کا دامن پکڑ کے میں نے اپنے لیے بھیک مانگی, اللہ مجھے معاف کر.